نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور مطالبات قرآن سیریز کا آخری حصہ یعنی چھٹا حصہ زیر مطالعہ جو کہ سورۃ الحدید پر مشتمل ہے، اور اب سورۃ الحدید کی آخری چند آیات ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت چھٹے حصے کا 7واں درس آپ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا موضوع ہے رہبانیت، یعنی دنیا کو ترک کر کے کونے کھدرے میں جا کر بیٹھ جانا، دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ یہ بھی ہے۔ تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ ایک ہے دنیا کی محبت میں ڈوبنا اور دین سے فرار اختیار کرنا، اور ایک ہے دنیا کو ترک کر کے کونے کھدرے میں اپنی ذاتی نیکی میں لگے رہنا اور دین کی محنت کو فراموش کر دینا۔ تو رہبانیت ہے دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ۔ سورۃ الحدید کی آخری آیات ہیں آیات 26 تا 29، اور میرا گمان ہے کہ 2 نشستیں اس کے لیے ہمیں درکار ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چھٹے حصے کا 7واں درس ہے جو کہ آخری درس بھی ہے، البتہ اس کے لیے 2 نشستیں ہمیں درکار ہوں گی۔ سورہ حدید کی آیات 26 تا 29 کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے مطالبات قرآن سیریز کا چھٹا حصہ جس کا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، امت سے امت کی سطح پر خطاب ہمارے سامنے آیا، اور امت کے تقاضے کیا ہیں بلکہ امت سے مطالبات اور تقاضے کیا ہیں ان پر ہم نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ، دین اسلام کے تقاضے ایمان اور انفاق، دین کے تقاضے اور ان کے بارے میں آخرت کے انجام کا تذکرہ، پھر قرب الہی کے حصول کا راستہ، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ایمان کی آبیاری، پھر حیات دنیا اور اس کے حوادث کا معاملہ، بدلتے حالات یا آزمائش کا معاملہ، پھر تمام رسولوں کا مشن، نظام عدل کا قیام، انقلابی مشن تمام پیغمبروں کا، وہ ہم نے عدل کا نفاذ، جسٹس کا قیام اس کو جانا، اور اب ہے رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ۔ یہ پوری سیریز کے اعتبار سے 41واں درس ہے۔ البتہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کئی مقامات پر ایک درس کئی نشستوں پر بھی محیط رہا، یہ درس بھی 2 نشستوں میں مکمل ہوگا۔ پوری سیریز کے اعتبار سے یہ درس نمبر 41، ایپیسوڈز تو 70 کے قریب تقریباً کم و بیش ہیں، اور دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ یہ 7واں درس ہے چھٹے حصے کا یعنی سورہ حدید کا، اور یہ مشتمل ہے سورہ حدید کی آیات 26 تا 29 کے مطالعے پر۔ پھر مزید آگے چلتے ہیں اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں درس کا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اور تشریح بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی تمام آیات، پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر آیا، اللہ کی عظمتوں کا بیان، تاکہ معلوم ہو کہ کس کے مطالبات و تقاضے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کہ عظیم الشان ذات گرامی ہے، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا پہلی 6 آیات میں۔ پھر آیات 7 تا 11 میں دین اسلام کے تقاضے، حقیقی ایمان اور انفاق کا مطالبہ، یہ پوری زندگی کے تقاضے ہمارے سامنے آئے۔ آیات 12 تا 15 دین کے تقاضے اور انجام آخرت کا بیان، کہ جو ان تقاضوں پر عمل کریں حسین انجام جنت انہیں عطا ہوگی، اور جو فرار اختیار کریں نفاق کے مرض میں مبتلا ہوں ان کا انجام جہنم میں کفار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ پھر آیات 16 تا 19 میں قرب الہی کے حصول کا راستہ، تمہارے دل کیا سخت ہو گئے، ذرا احساس پیدا ہو تو آؤ ہم بتائیں، دلوں کی نرمی قرآن کریم کے ذریعے میسر آئے گی، ایمان کا نور قرآن پاک کے ذریعے ملے گا، یہ قرب الہی کے حصول کے راستے کا تذکرہ، اور 7 راہ خدا میں خرچ کرنے کا تذکرہ بھی آیا۔ پھر آیات 20 سے 24 میں حیات دنیا اور اس کے حوادث کا بیان، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے
اور بدلتے حالات میں کہیں صبر کا امتحان، کہیں شکر کا امتحان، یہ مؤمنانہ صفات کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ پھر آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا انقلابی مشن، نظام عدل کا قیام، اللہ تعالیٰ کی شان و عدل کو قائم کرنے والا، پیغمبروں کی شان و عدل کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اللہ کے نیک بندے عدل کا حکم دیتے ہیں، ایمان والوں سے مطالبہ کہ عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس پر تفصیل سے کلام ہوا۔ اور اب آخری آیات ہیں، آیات 26 تا 29، رہبانیت کا تذکرہ، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کا دوسرا پہلو کیا ہے، دوسری اس کی راہ کیا ہے، وہ رہبانیت، اور وہ ہے دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا۔ اس پر آج انشاءاللہ ہم آگے چل کر تفصیل سے کلام کریں گے۔ اب آئیے آج کے درس کو باقاعدہ مزید اب آگے بڑھائیں اور آیات 26 تا 29 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، جو اگلی نشست میں جا کے مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ، اس پر کلام آ رہا ہے۔ دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کی وجوہات، دو وجوہات اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی وجہ آئیے جانتے ہیں، وہ ہے دنیا پرستی، یعنی دنیا کی محبت میں ڈوبنا، دنیا میں ڈوب جانا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، مال و اسباب اور اولاد کی فکر میں اس قدر ڈوب جانا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر لیا جائے۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 20-21 میں تفصیل آ گئی۔ یہ لعب و لہب ہے، کھیل تماشا ہے، زینت کا اختیار کرنا ہے، آگے ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے، کثرت سے مال اولاد کا جمع کرنا۔ یاد آیا؟ اصل تو آخرت کا معاملہ ہے۔ تو دنیا کی محبت میں ڈوبنا یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور دنیا پرستی شدید ترین جو پیدا ہوئی وہ یہود میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، سورۃ الجمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اپنے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا، سورہ صف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک وجہ دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کی یا فرار اختیار کرنے کی وہ ہے دنیا پرستی۔ اور ذہن میں رہے کہ دین کے تقاضے صرف چند عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود نہیں، دین اپنی دعوت دینے کا تقاضا بھی کرتا ہے، دین اپنے نظام کے قیام اور نفاذ کی جد و جہد کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ تو دنیا کی محبت پہلی وجہ جس میں ڈوب کر بندہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے۔ دنیا پرستی کی مذمت پہلے بھی آ گئی آیت نمبر 20 اور 21 کے ذیل میں، اسی سورہ حدید میں۔ اب دوسری وجہ آ رہی ہے، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کی دوسری وجہ ہے رہبانیت، ترک دنیا۔ دنیا ہے، بری لگتی ہے اس معنی میں کہ اس میں شرور ہے جو انسان کو کھینچتے ہیں۔ تو بعض لوگ بڑی نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ دنیا تو بڑی بری شے ہے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، اپنی اپنی نیکی کی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی ذاتی نجات کی فکر کرو، معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور کونے خدرے میں بیٹھ کر بس اللہ سے رو لگائے رکھو اور اپنی نیکی میں پر مطمئن بیٹھے رہو اور دنیا کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ ہے رہبانیت۔ یہ پیدا ہوئی مسیحیت کے ماننے والوں میں، دنیا پرستی میں ڈوبے یہود اور ان کے ریئیکشن میں دنیا ترک کرنے پر آمادہ ہو گئے مسیحیت کے ماننے والے۔ یہ رہبانیت وہاں سے آئی۔ یہ دو اہم وجوہات، کہیں دنیا کی محبت میں ڈوبنا اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا، یہود کی مثال، اور کبھی دنیا کی محبت اس کی اس قدر مذمت ہو، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، کونے خدرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، ترک دنیا کی روش اختیار کرو، رہبانیت کی روش اختیار کرو اور اپنی ذات کی فکر کرو۔ دونوں صورتوں میں معاشرے میں شیطانی کاموں کو پنپنے کا اور ترقی پانے کا موقع ملتا ہے، رحمان کے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں شکلوں میں بات کیا ہے کہ دین کی جد و جہد نہیں ہوتی، دین کے تقاضوں پر عمل نہیں ہوتا، دعوت دین، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد نہیں ہوتی۔ یہ دو وجوہات سورۃ الحدید میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ دنیا پرستی پر ہم کا کلام پہلے کر چکا ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں، اب کلام آگے چل کر ابھی آ رہا ہے رحبانیت کے تعلق سے آیت نمبر 27 میں انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے آج کی آیات کا مطالعہ تشریح کے ساتھ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 26 ارشاد ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور جاری کیا ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتابوں کا سلسلہ۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو کچھ ان میں سے ہدایت پر رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان نکلے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس تعلق سے وہ ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا۔ نوح علیہ السلام ان کے 3 بیٹے ایمان لائے تھے، حام، سام، یافس،
اور یہی کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے، اور آگے نسل انسانی ان سے چلی۔ چوتھا بیٹا جو کنعان تھا وہ ایمان نہ لایا تھا، اس نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا، بلکہ مشرک قوم، ظالم قوم، ان لوگوں کا ساتھ اس نے دیا، وہ غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، معروف نام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے جو آگے نسل چلی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے، اور یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور بنی اسرائیل میں آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ساری انسانیت کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو یہ 2 رسولوں کا ذکر آیا، کیوں؟ نوح علیہ السلام کے بعد انسانیت انہی کی نسل اور ان کی اولاد کی نسل سے چلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ انہی کی اولاد میں آئے، اور اس میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل بھی ہے، اور ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، ہزاروں انبیاء ادھر آئے، اور تمام انسانیت کے آخری رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں، اسماعیل علیہ السلام کی جو شاخ چلی اس میں آئے ہیں۔ یہ تو ذکر ہوا ان 2 جلیل القدر رسولوں کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت کو بھی اور کتابوں کے سلسلے کو بھی جاری کیا۔ البتہ کچھ ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں فسق میں مبتلا ہو گئے، یعنی بعد کی نسل کے لوگ۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 26 کے تعلق سے مختصر ذکر ہمارے سامنے آ گیا، کس طرح نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا اور کیسے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھا، تا آکے یہ سلسلہ مکمل ہوا اور ختم نبوت کا اعلان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 27 قدرے طویل بھی ہے، اس میں تفصیلات بھی زیادہ ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الحدید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 26 کا مطالعہ مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 27۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو۔ وآتیناہ الانجیل، اور دی ان کو انجیل۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور رکھی ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی نرمی اور مہربانی۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود شروع کی۔ ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کو نہیں نبھایا جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم نے دیا ان کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا آگے پڑھاتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ پہلی بات اس آیت کی تشریح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے آخری رسول ہیں علیہ السلام۔ ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام مشہور، ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ کہلاتی ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور بنی اسرائیل میں آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، ساری انسانیت کے آخری رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں، اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا فرمائی، معروف بات ہے، اور انجیل میں دعائیں بہت قیمتی ہیں، مواعظ سرمنز بہت عمدہ ہیں، تمثیلات پیربلز بہت عمدہ ہیں۔ یاد رہے عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو جاری رکھنے کی بات کی۔ شریعت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا ہوئی اس میں دعائیں،
اس میں واعظ اور نصیحت کی باتیں، اس میں تمثیلات بہت عمدہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب وہ انجیل اصل شکل میں موجود نہیں ہے، تورات اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، ہم اس انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو اصلاً اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آگے الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 27 میں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع پیروی کی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رحمت کو پیدا فرما دیا۔ بہت قیمتی ایک وصف بیان ہوا ہے یہاں پر، پیروکاروں کا ایک خاص باطنی وصف یعنی دل کی نرمی اور گداز۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بڑے نرم دل تھے، بڑے رقیق القلب تھے، بڑی شفقت نرمی ان کے مزاج میں تھی۔ یہی مزاج، یہی انداز، یہی وصف ان کی پیروی کرنے والوں میں بھی تھا، مگر ان کی سچی پیروی کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو سچے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام، واقعتاً ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، ان کا وصف بیان ہو رہا ہے، جو کہ مطلوب ہے کہ رأفت اور رحمت اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی، نرمی اور گداز دل ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رأفت کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ بندہ کسی کو تکلیف میں دیکھے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ اپنے زمان میں رکھے، کسی کے اوپر کوئی مشکل آ گئی ہے تو بندہ فیل کرے کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ فیلنگز جو ہے نا، یہ رأفت ہے، کچھ محسوس کرنا۔ رحمت ہے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ آپ کو بھلا سلوک کرنا، اس کے کام آنے کی کوشش کرنا، گر گیا تو اس کو اٹھانا، جی اس کا خون بہہ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اس کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا کی فراہمی کی کوشش کرنا وغیرہ۔ تو پہلا ہے جذبہ فیلنگز کا، اور پھر ہے کچھ کرنے کا، یہ رأفت اور رحمت۔ یہ شدید کیفیت یعنی شدید انداز میں، بہترین انداز میں یہ وصف عیسیٰ علیہ السلام میں خود میں موجود تھا اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں میں بھی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، ہم نے پہلے حصے میں آیت البر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا مطالعہ کیا تھا، وہاں بھی حدیث مبارک پیش کی گئی تھی، مَن یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دل کی نرمی سے محروم کیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ آج اگر لوگوں کو مشکل میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا تو ہم بہت کچھ ہو سکتے ہیں، ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، ہم نیک نہیں ہو سکتے اگر یہ فیلنگز ہمارے اندر نہیں ہیں تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، عبادت گزار شاید ہو جائیں گے، بڑے واعظ ہو جائیں گے، بڑے سب کچھ ہو جائیں گے، نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ نقطہ البقرہ آیت 177 میں نیکی کی حقیقت کے ذیل میں بھی آیا، وہاں بھی حدیث مبارک ہمارے سامنے الحمدللہ زیر مطالعہ آئی تھی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے کہ دلوں کی نرمی، یہ جو نصارہ میں پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں پیدا ہوئی، یہ یہود کے دلوں کی سختی کا رد عمل تھا۔ ایک انتہا پر یہود چلے گئے تھے نا، دنیا کی محبت میں ڈوبے تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ بات ہم پہلے اسی سورۃ الحدید میں آیت نمبر 16 میں پڑھ چکے ہیں، ذکر آیا تھا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور لوگ نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو کتابیں دی گئی تھیں اس سے پہلے، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا غفلت میں تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ مدت طویل گزر گئی، دنیا کی محبت میں ڈوبے رہے، اللہ کے کلام کو پس سے پش ڈالا، پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہ دیا، دل سخت ہو گئے۔ یہ دلوں کی سختی یہود میں پیدا ہوئی، اس کے رد عمل میں دلوں کی نرمی نصارہ میں پیدا ہوئی، البتہ وہ نصارہ جو سچی پیروی کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ اس آیت کریمہ میں وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت، لغوی مفہوم میں ہے یہ لفظ، نئی بات کا اضافہ، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت کا نیا یہ اضافہ خود انہوں نے اختیار کیا تھا۔ بدعت لغوی اعتبار سے کہتے بھی ہیں نئی شے کو۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہود کی قساوت قلبی کا نتیجہ، قساوت کہتے ہیں دلوں کا سخت ہو جانا، فقست قلوبہم، دنیا داری کی انتہا، یہ بات پہلے بھی ہم نے ذکر کی، دنیا کی محبت میں ڈوبے، دین سے بھاگ گئے، کتاب اللہ کو فراموش کر دیا، پیغمبر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، ان کے مشن میں جد و جہد میں شریک نہ ہوئے۔ تو یہود کی جو دلوں کی سختی تھی اس کے نتیجہ تو نکلا دنیا داری کی انتہا کی صورت میں، یہ بھی دین سے فرار کا ایک طریقہ اور راہ ہے۔ عیسائیوں کی رقت قلبی کا نتیجہ نکلا ترک دنیا کی گمراہی،
سبحان اللہ، یعنی عدم توازن آ جاتا ہے اگر پیغمبر کا اسوہ اس کی پیروی نہ کی جائے، وحی کی تعلیم کی پیروی نہ کی جائے، تو کبھی ایک انتہا پر بندہ جائے گا اور انسانیت جائے گی، کبھی دوسری انتہا پر بندہ جائے گا، انسانیت جائے گی۔ عیسائیوں کا معاملہ کیا ہوا کہ ان کی دنیا داری کو دیکھ کر انہوں نے دنیا کو ہی ترک کر ڈالا۔ ان کے دلوں کی سختی کے رد عمل کے طور پر دلوں کی نرمی تو آئی، پازیٹیو بات، مگر ان کی دنیا کی محبت کو دیکھا، اچھا دنیا تو ہے ہی بری شے، دنیا کو ہی چھوڑ دو، تو ترک دنیا کی گمراہی انہوں نے اختیار کر لی۔ یہ ہے نصارہ کا طرز عمل، جس کو اس مقام پر اللہ تعالی رہبانیت قرار دے رہا ہے، اور لغوی اعتبار سے یہاں بدعت کا لفظ ابتدعوها، اس میں بدعت کا لفظ بھی موجود ہے۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، مراد اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ بات ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، ترک دنیا کی رسم، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا۔ یہ جو الفاظ الا ابتغاء رضوان اللہ، اس کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ترجمانی ہے، ہم نے ان کو رہبانیت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کا حکم دیا تھا۔ یہ ترک دنیا کا غیر فطری عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول یہ تمہارا مطلوب اور مقصود رہے، مگر اس کے لیے پیغمبر کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک مفہوم تو ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کا حکم دیا تھا، نہ کہ رہبانیت کا، ترک دنیا کا۔ نمبر دو، انہوں نے یعنی نصارہ نے، انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک غیر فطری طریقہ خود سے ایجاد کر لیا۔ بدعت لغوی اعتبار سے ایجاد کی گئی شے کو، نئی بات جو گھڑ لی جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کی حصول کے لیے ایک غیر فطری طریقہ خود سے ایجاد کر لیا۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے یہ دو تراجم اور مفاہیم ممکن ہیں۔ اللہ نے ترک دنیا کو لازم نہیں کیا تھا، اللہ نے اللہ کی رضا کے حصول کو ان کا مقصود بتایا تھا اور اس کا حکم دیا تھا۔ نمبر دو، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ رہبانیت یعنی ترک دنیا کا غیر فطری طریقہ خود سے ایجاد کر لیا۔ جب عقل بالا ہو اور وہی ایک طرف رکھ دی جائے، عقل کو معیار بنایا جائے، پیغمبر کے اسوہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو بندہ کبھی ایک انتہا پر جاتا ہے، کبھی دوسری انتہا پر جاتا ہے۔ آیت البر، نیکی کی حقیقت کا بیان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اس مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر پیغمبر کا اسوہ سامنے نہ ہو تو نیکی کا جذبہ کبھی اس طرف انسان کو لے جاتا ہے، کبھی اس طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اعتدال آتا ہے وحی کی تعلیم سے اور پیغمبر کی تعلیم سے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم لیں گے ایک وقفہ، اور اس کے بعد بدعت کا مفہوم اور رہبانیت کس قدر بری رسم ہے اور اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوتے ہیں، اس پر تفصیلاً کلام کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ سے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، مکاتب جو کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کا خواہش مند جو عفت کو بچانا چاہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ وبارک وسلم۔ City Motorcycle. Smart City ki smart choice. Spend with ARY Sahulat Wallet and save gold 80% from the house of ARY. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ الحدید کی آخری چند آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ نصارہ کا ذکر آیا کہ انہوں نے رہبانیت کے تصور کو اختیار کر لیا۔ یہود ایک انتہا پر گئے، دنیا کی محبت میں ڈوبے، نصارہ دوسری انتہا پر گئے،
ترک دنیا کے روش پر چلے گئے۔ دونوں کا حاصل ہے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کا معاملہ، یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ حدید کے آیت نمبر 27 کے اگلے الفاظ ہیں فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پچھلی بات ہم نے مکمل کی تھی، اللہ نے لازم کیا تھا اللہ کی رضا کے حصول کو، انہوں نے رہبانیت اختیار کر ڈالی اور اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اب بات یہ آ رہی ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسے کہ اس کو نبھانے کا حق تھا۔ فطری تقاضوں اور داعیات نفس کو کچلنے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضے انسان میں رکھے ہیں، انسان نکاح بھی کرتا ہے، اس کی فطری ضرورت ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات چلائے گا، فطری تقاضا ہے۔ اب اس کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، یہ غیر فطری معاملہ ہے۔ چنانچہ فطری تقاضوں کو اور داعیات نفس کے جو جائز تقاضے ان کو کچلنے کی کوشش جو انہوں نے کی، رہبانیت کے تصور کو اختیار کر کے وہ ناکام ثابت ہوئی۔ نتائج کیا نکلے؟ بدترین دنیا داری اور ہوس پرستی کا معاملہ۔ آپ مطالعہ کریں اس مقام پر، تفاسیر کا آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ تو جب فطرت کے تقاضوں کو کچلنے کی کوششیں ہوئیں، وہ ناکام ہوئیں، بدترین دنیا پرستی، بدترین ہوس پرستی کا معاملہ، زنا کے دھندے اور نت نئے طریقے دنیا بنانے کمانے کے، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کے، یہ بدترین نتائج اس کے نکلے۔ اگلا ذکر آ رہا ہے اسی آیت کریمہ کے آخر میں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے پس ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر عطا کیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان تھے۔ پہلی بات، ایمان والوں سے مراد وہ عیسائی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ ہر دور میں جو نبی موجود ان پر جو ایمان لائے وہ مؤمن ہے۔ اب آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ان پر ایمان لائے گا وہ مسلمان و مومن قرار پائے گا۔ چنانچہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ایبیسینیہ حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مشہور واقعہ، پھر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت بھی کی، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے۔ تو اللہ نے کن ایمان والوں کو اجر عطا کیا؟ اب مراد ہے وہ جو نبی علیہ السلام کی دور رسالت شروع ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کے آخری رسول جو آپ کو مانے، وہ ہیں جنہیں سعادت عطا ہوگی۔ اگلا نقطہ، ایمان والوں کی تعداد قلیل، اکثریت فسق و فجور میں مبتلا۔ یہ مسیحیت میں وہ لوگ کہ جو مبتلا رہے لیکن نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے، کامیابی پائیں گے، دوہرا اجر ملے گا۔ اگلی آیات میں جو آئندہ ہم ذکر کریں گے، آپ کے سامنے مطالعہ پیش کریں گے، ذکر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا ایک اجر اور آخر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا ایک اور اجر، دوہرا اجر۔ لیکن اکثریت کا معاملہ فسق و فجور میں مبتلا رہنے کا رہا۔ پچھلے دور کی بات کریں، مسیحیت کے ماننے والوں نے رہبانیت اختیار کی، ترک دنیا کی بری رسم اختیار کی، برباد ہو گئے۔ اور اب بھی وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائیں گے وہ آخرت میں کامیابی نہیں پا سکتے۔ تو کچھ ہیں جو ایمان والے ہوئے، اکثر کا معاملہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جانے کا۔ یہاں تک آ کر تو سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کا ایک درجے میں مطالعہ مکمل ہوا۔ البتہ یہاں پر دو اہم اصطلاحات ہیں، ایک ہے بدعت جو یہاں لغوی معنی میں آیا اس کو ہم جانیں گے، اور ایک رہبانیت جو ترک دنیا کے رسم انہوں نے اختیار کی، اس پر بھی ہم مختصر کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے دو اصطلاحات، ان میں ایک ہے بدعت اور ایک ہے رہبانیت، اس پر مختصر کلام کر کے آج کے نشست کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابتدعوہا یہ لفظ آیا تھا کہ مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ کو، با دال عین سے ایک اہم اصطلاح بنتی ہے بدعت۔ یہ ایک لغوی مفہوم بھی رکھتی ہے، ایک اصطلاحی مفہوم بھی رکھتی ہے۔ بدعت کا آغاز کرنے والے سنت پر عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بدعت ویسے تو لغوی معنی میں نئی بات کو کہتے ہیں، مگر دین میں کوئی نئی بات اختیار کرنا جس کا تصور دین میں نہیں، جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، نئے نئے کام، نئی نئی رسومات جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، جس کی اصل قرآن کریم میں، نبی علیہ السلام کی سنت میں اور قرون اولیٰ میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں تصور ہی موجود نہیں، اور ہم اختیار کیے چلے جائیں، یہ ہے اصطلاحی اعتبار سے بدعت۔ اس کا ایک بدترین نتیجہ کیا ہے؟ بدعت آئے گی، سنت رخصت ہو جائے گی۔ چنانچہ مسند احمد میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا حاصل یہ ہے، نہیں ایجاد کرتی کوئی قوم کسی بدعت کو، لیکن اٹھا لی جاتی ہے اسی کی مانند کوئی سنت،
لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامنا بہتر ہے بدعت ایجاد کرنے سے۔ مسند احمد کی روایت۔ اور یاد رکھیے گا سنت پوری دنیا میں آپ کو ایک ملے گی۔ ہر مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کیا خیال ہے؟ اذان کہی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، ایسے ہی ہے نا، بالوں کے سر کے بال صاف کرائے جائیں گے۔ یہ سب سنتیں تمام دنیا میں ایک ملیں گی۔ میت ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے، نکاح کے موقع پر کیا کرنا ہے، سب کو معلوم ہے۔ رات کو سوتے ہوئے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، صبح بیدار ہوتے ہوئے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، سب کو معلوم ہے۔ عید کا دن آئے گا تو کیا کرنا ہے، عید الفطر کے دن کیا کرنا ہے، عید الاضحیٰ کے دن، پوری دنیا میں سنت آپ کو ایک ملے گی۔ بدعت کے شیڈز ڈیفرنٹ ہوتے، کبھی ایک طرف ایک انداز، کبھی دوسری طرف دوسرا انداز۔ بدعت آتی ہے، سنت رخصت ہو جاتی ہے، تو سنت کو تھامنا ہے تاکہ بدعات سے ہم بچ سکیں۔ احادیث مبارکہ میں بدعت کی شدید مذمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب رد ہے، وہ مقبول نہیں۔ اور سچی بات عرض کروں، تلاش کر کر کے دیکھتے چلے جائیے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اتنے معمولات ہمیں عطا فرمائے جو صحیح احادیث سے اور آپ علیہ السلام کی روایات سے، ہمیں احادیث کی روایات سے ملتے ہیں کہ بخدا بندہ مومن اسی پر عمل کرنے میں لگے تو اس کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں کہ کوئی نئی باتیں سوچنے کی بھی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ تو جو شے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی شے یا نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح احادیث میں ذکر آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچائے، بدعت کی ہر شکل سے بچائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اصطلاح تھی رہبانیت، آئیے اس پر بھی مزید تھوڑا کلام کر لیں۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ یہ جو ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ بھی ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین میں ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول تو ہے، نفس کشی، سیلف انہیلیشن نہیں، نفس کو کچلنا مطلوب نہیں ہے۔ نکاح نہیں کریں گے تو کیا زنا کرو گے بھائی؟ ہاں، کسی کی کوئی مجبوری کا معاملہ تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ نکاح کرنا سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر نبی کی سنت ہے۔ یہ فطری خواہش کو بندہ نکاح کے جائز بندھن کے ذریعے سے پورا کرے تو اجر پائے گا، زنا میں منہ ڈالے گا تو حرام کام کرے گا۔ تو نفس کو کچلا نہیں گیا، سیلف کنٹرول دیا گیا ہے۔ روزہ بھی ضبط نفس کے لیے ہے کہ حلال کو بھی چھوڑ دیتے تو حرام کو چھوڑنے والے تو بن جاؤ۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں جائز طریقے پر حصول اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے استعمال کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں تذکرہ، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس نے حرام کیا اس زیب و زینت کو اور اس پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ترک دنیا کرنا، اللہ کی جائز نعمتیں جو دستیاب ہیں بندہ استفادہ کر سکتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، یہ کوئی عبادت تھوڑی۔ تو یہ اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا کر سیلف انہیلیشن کی طرف جانا، نفس کشی کی طرف جانا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ ضبط نفس ضرور ہے، نفس کشی نہیں ہے دین میں، سیلف کنٹرول ضرور ہے، سیلف انہیلیشن قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک کا حاصل جامع ترمذی کی روایت کے تعلق سے، دنیا میں زہد کے معنی یہ نہیں کہ آدمی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ کہ مال کو ضائع کرے، لیکن زہد کے معنی یہ ہے کہ تمہیں زیادہ اعتماد اس شے پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ، بندہ دنیا میں رہے، دنیا میں ڈوب نہ جائے، دنیا کی رغبت اس کے دل میں نہ ہو، دنیا اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے دل میں نہ ہو، اور جو اللہ کے اختیار میں ہے اس پر بندے کی نگاہ ہو، نہ کہ وہ جو بندے کے ہاتھ میں اس کی طرف اس کی نگاہ کا معاملہ ہو۔ نگاہ اسباب پر نہ ہو، نگاہ مسبب الاسباب پر ہو۔ یہ ہے زہد کا معنی۔ تو دین زہد کا تقاضا کرتا ہے، دنیا کو ترک کرنے کا تقاضا نہیں کرتا، رہبانیت کا مطالبہ نہیں کرتا۔
اول ہم نے اس مطالبات قرآن سیریز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا مطالعہ کیا تھا، اور نیکی کی حقیقت کا تذکرہ، وہاں 3 صحابہ کرام کا تذکرہ آیا تھا، بخاری مسلم کی روایت۔ ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا، اور ایک کہتے ہیں میں نکاح نہیں کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو۔ اللہ اکبر، کتنی نیک نیتی ہے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، میں تم سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو قیام کرتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس سے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت اعتدال عطا کرتی ہے نیکی کے جذبے کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت پہنچی ان کی زوجہ کے ذریعے سے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا دیکھو، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور بے شک تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور بے شک تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور بے شک تم سے ملنے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ حقوق ادا کرنا بھی دین کا تقاضا ہے، تو ترک دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ڈوب جانے سے روکا گیا، لیکن دنیا کو ترک کر دینا، رہبانیت اختیار کرنا، یہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 26 اور 27 کا مطالعہ کیا۔ 2 آیات کا مطالعہ باقی، وہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، اور دنیا کو ترک کر کے کونے کھدرے میں بیٹھ کر اپنی ذاتی نیکیوں میں لگے رہتے ہیں، اور معاشرے میں شیطان کا دھندا چلتا رہتا ہے، اللہ کے احکام ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ زندگی کے منجدھار میں رہ کر زندگی گزارنا، اور اللہ کے دین پر عمل، اور اللہ کے دین کی دعوت، اور اللہ کے دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگانا، یہ ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، اور یہی مسنون راستہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک میں جو ہمیں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔